الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ مومنوں، کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا معلم ابراہیم علمنا، یا مفہم سلیمان فہمنا، ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ معزز سامعات اور راہ کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا حق ادا کرتے ہوئے سننے والوں میں شامل فرمائے، کیونکہ یہ جو ابھی نعمت مل رہی ہے اس وقت بڑی نعمت ہے، اس کا اگر شکر گزار بن کے رہیں گے تو اس نعمت کو ہمارے لیے بڑھائیں گے، اگر ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ شدید عذاب دیں گے۔ شدید عذاب کیا ہے؟ سنتے ہوئے انسان بہرا گونگا بن کے رہے گا، دل اس کا بند رہے گا۔ بہرحال اپنے دلوں کو کھول کر ان باتوں کو سنیں، کیونکہ سورہ حجرات میں ایک معاشرہ جو بنانا ہے یا پھر ایک صحیح مومن اگر بنانا ہے تو اس کے اندر کون سی خوبیاں آنی چاہیے، تو اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا، اور کون سی باتیں نہیں ہونا اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا۔ جب ایک ایک فرد صحیح ہوگا، سدھرے، تو یقیناً ایک معاشرہ مومنوں سے بھر جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، یا اللہ اور رسول کے فرمان کے آگے مت بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اس میں سارا نچوڑ دے دیا گیا۔ مومن بننے کے لیے جو کوالٹی نمبر 1 ہونی چاہیے اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ تم اللہ اور رسول کے آگے نہیں بڑھنا۔ یا ایھا الذین آمنو ہے، اس کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ آیت پڑھو اپنے کان کھڑے کر دو، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے کچھ بتا رہا ہے، اگر تم ایمان والے رہو گے تو کان کھڑے ہوں گے نا، تو ہم اگر ایمان والے ہیں تو اپنے کان کھڑے کر دینا چاہیے، کیونکہ کسی کام کا حکم دیا جائے گا یا کسی کام سے روکا جائے گا، کوئی ڈو کا حکم دیا جائے گا یا پھر کوئی ڈونٹ کا حکم دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بات کیا ہے؟ اگر ہم نے یہ جو بات آ رہی ہے یا ایھا الذین کر کے اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دے رہے اس کو اگر نہیں مانیں گے تو اس آیت کے اس فکرے کے تھرو بات پتہ کیا چل رہی ہے کہ ہم ایمان کا نقص ہے ہمارے اندر، کہیں نہ کہیں ڈیفیکٹ ہے ہمارے ایمان میں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ڈیفیکٹ نہ ہو، ایمان ہمارا پختہ ہو، پکا ہو، تو پھر جو بات آگے آ رہی ہے اس کو ماننا، اس کے مطابق عمل کرنا، وہاں پر جو ڈو ہے اس کو کرنا اور جو ڈونٹ ہے اس سے رکنا، تو پھر یہ ہماری ایمان کی تکمیل کی گواہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ایمانوں کو تکمیل کرنے والوں میں شامل کر رکھے، صحیح معنوں میں مومن بن کے زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی آیت میں 2 باتیں ہیں، ایک ہے اللہ رسول سے پیش قدمی کی ممانعت کی گئی ہے، اللہ رسول کے آگے بڑھنے سے منع کیا گیا ہے، دوسرا تقوی اختیار کرنے کا
کہا ہے. یعنی ایک بیسک رول ہے مومن بننے کے لیے اور ایک مومنوں کا معاشرہ بننے کے لیے. یعنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں اللہ اور رسول کے آگے مت بڑھو. اب بات یہاں پہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے تم آگے مت بڑھو. تو یہاں پر کس چیز میں آگے بڑھنا نہیں بڑھنا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی گئی. یعنی ایک اوپن اینڈ سینٹنس ہے نا، اس کا اختتام نہیں، اس کا اختتام بہت وسیع ہے ہر چیز کے بارے میں. سمجھ آ رہی؟ لا تقدموا، آگے مت بڑھو. کس چیز میں آگے مت بڑھو نئے ذکر کیا گیا. مینس یہ اوپن اینڈ ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن تو ہر دور میں نازل ہوئی نا. 1400 سال پہلے بھی یہی قرآن تھی، آج بھی یہی قرآن ہے اور قیامت تک یہی قرآن رہے گی. اور اس میں جو احکام ہے وہ ہر دور میں امپلیمنٹ کرنے کے لائق ہے. ٹھیک ہے، جب امپلیمنٹ کرنے کے لائق ہے تو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ آج کے دور کے مطابق ہم قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے. تو پھر مطلب ہر دور میں جو بھی ہمارے لائف سٹائل ہے اس میں قرآن کو فکس کریں، اس میں اللہ اور رسول کے احکام کو لے کے آئیں. تو ہماری لائف سٹائل میں اگر اللہ اور رسول کے احکام آ جائیں گے، اللہ اور رسول کی حکم اور ان کا جو مراد ہے، ان کی جو خواہش ہے، اس کو ہم ہر دور کے لائف سٹائل میں انوالو کریں گے تو پھر یہی دین بن جائے گا نا. یہی چیز ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے اللہ اور رسول سے. ٹھیک ہے، تو بات یہ بتائی گئی ان شارٹ، انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے. یعنی مسلمان اپنی مرضی نہیں چلا سکتا دنیا میں. زندہ ہو تو آپ ہماری مرضی نہیں چلنے والی. اللہ تعالیٰ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باؤنڈری ہمارے لیے سیٹ کی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ باؤنڈری کو کراس نہیں کرنا اور وہ باؤنڈری کے قریب بھی نہیں جانا. مطلب جو حلال کا ایک دائرہ رکھا ہے اس کو کراس مت کرو. اگر حلال کے دائرے کو ہم کراس کر رہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ حرام کی باؤنڈری میں انٹر ہو جا رہے ہیں نا. اور حرام کی ایک باؤنڈری ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا. تو ایک سرکل آپ اگر ڈال دیے تو سرکل کے اندر حلال لکھ لو، سرکل کے باہر حرام ہے، تو وہ سرکل پہ نہیں جانا، سرکل کے قریب بھی نہیں جانا. وہ ہماری باؤنڈری ہے. اگر ہم نے وہ سرکل کے قریب گئے تو ہم حلال سے ہٹتے اور وہ سرکل کراس کر دیے تو پھر حرام میں ہم مبتلا ہو جاتے. یہ ہماری باؤنڈری لائن ہے اور یہ باؤنڈری لائن اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے فکس کر دی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کو ہمیں بہت اچھے سے سمجھنا ضروری ہے. ایھا الذین آمنوا کو پہلے سمجھیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ ڈکلیریشن ہوتا ہے ہمارے فیتھ کا، ہمارے ایمان کا. اس کا ایک نچوڑ ہے ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں. یعنی ہمارے ایمان کا ڈکلیریشن ہے. ایمان مفصل کیا بنا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ڈکلیئر کر رہے آپ، میں ایمان لا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر اور مرنے کے بعد کی زندگی پر. ایمان مجمل میں ہم کیا ڈکلیئر کرتے ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یعنی اللہ کے تمام ناموں پر میں ایمان لا، اللہ کے تمام صفات پر میں نے ایمان لے کے آیا. ٹھیک ہے، اللہ کے تمام احکام پر میں ایمان لے کے آیا. ان ساری باتوں کو میں اپنی زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں، ان ساری باتوں کو میں دل سے بھی مانتا ہوں. ایمان کے ڈکلیریشن کے سمجھ. تو قرآن اور حدیث میں ہمیں عقیدے پر 3 باتیں آتی ہیں نا. ایک تو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور تیسرا عقیدہ آخرت. یہ 3 جو عقیدے ہیں نا، وہ 3 عقیدوں کی یہ سمری ہے جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہے. تو ایمان کیا ہے؟ آگے باتیں جو بھی بتائی جا رہی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ احکام دے رہا ہے، اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے تو ہم اس کو لائٹ لے لیتے، اپنے دل سے نہیں مانتے، اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے. جیسے میں نے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ اللہ رسول کی بات ماننے کے لیے اس کو ہضم کرنے کی کیفیت بھی رکھنا اپنے اندر.
ٹھیک ہے، کوئی بھی بات اگر ہضم نہیں ہو رہی ہے، ایسی کیفیت ہماری ہے، تو پھر وہ بات سن کے بیکار ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایمان کیا کرتا ہے ہمارے اندر، ہضم کرواتا ہے، اللہ رسول کی ہر بات کو ہضم کرنے کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے۔ اگر ہم ہضم نہیں کر پا رہے اللہ رسول کے احکام کو، جیسے کہ امام قتادہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ اے کاش فلاں فلاں چیز کے بارے میں وحی نازل ہو، اے کاش یہ بات اس طرح صحیح ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند فرمایا، یعنی اپنے دل سے کاش یہ حکم نہیں ہوتا، کاش یہ حکم اس طریقے سے ہوتا، کاش ایسا ہوتا تو اس میں کچھ چینج ہو تو اچھا ہوتا۔ یہ باتیں ساری کیا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کر رہی، مطلب ایمان لیس بندہ ثابت کر رہی ہے۔ اپنی باتوں سے ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، یہ ثابت کرتے ہیں۔ تو بات یہاں پہ بتائی کیا جا رہی ہے، پہلے تو ایمان کو مضبوط کریں۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے جو بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کو ڈائجسٹ کرنے کی، اس کو ہضم کرنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ جب ہم ہضم کرنے کا مادہ پیدا کریں گے تو ہی عمل ہوگا، اور جب عمل کے راستے میں ہم قدم رکھیں گے تو پھر عمل ہماری پختہ بھی ہوں گا، استقامت بھی آئے گا نا۔ قرآن کو پڑھنے کا کی پوائنٹ کیا ہے بتائیں، اس کو ریلیونٹ کرو اپنے لائف سے، مطلب یہ میرے لیے ہے، یہ حکم میرے لیے ہے، یہ حکم پر عمل کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے، مجھے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے، مجھ سے یہ بات ہو رہی، تو اپنے آپ سے ریلیونٹ کرو، کیونکہ ہم ریلیونٹ نہیں کرتے نا، ساری باتوں پہ ارریلیونٹ سمجھتے، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے ہے، یہ قرآن کی یہ آیت ان کے لیے ہے، یہ قرآن میں جو بات بتائی گئی ان کی بات ہے۔ جب ہم ان کی کریں گے تو مینس کیا کر رہے ہیں، ہم ارریلیونٹ ثابت کر لے رہے ہیں نا اپنے لیے۔ جب ہم ارریلیونٹ ثابت کر لیتے اپنے لیے تو ہم احکام پہ عمل نہیں کرتے، رزلٹ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی باتیں بتائی جا رہی اس کو اپنے سے ریلیونٹ کرو، یہ قرآن پر عمل کرنے کی چابی ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہر آیت کو اپنے اوپر فٹ کرو، ہر آیت کو یہ سمجھو کہ یہ میرے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارا ایمان پختہ ہوگا، تو ہضم ہوگی بات اللہ اور رسول کی۔ اب اس لیول میں ہم تیار ہو گئے، مطلب ایمان کا یہ لیول آ گیا، ہضم کرنے کا مادہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا۔ سورہ نساء آیت 64 میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ تسلیم کرنا، اگر ان کے دل نہ مان رہے تو بھی ان کو تسلیم کرنا، دل کو بنانا، دل کو راضی کرنا، مجھے یہ بات ماننا ہے، اس میں میرے لیے فائدہ ہے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دل کی تسلیم کے ساتھ ماننا۔ ہاں، بار بار یہی بتا رہی میں کہ جنت کا راستہ ناگوار چیزوں سے گھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جنت میں جانا مطلب ناگواری کو ایکسیپٹ کرنا، اس ناگواری کو کیا کرنا، پسند کرنا۔ ہاں، اللہ رسول نے کہا ہے، مجھے اس کو ماننا، اس میں انجوائے کرنا، اس کو ایک ہیپی فیل کرنا، اس حکم کو، سمجھ آ رہی؟ تو یہاں آپ کہا گیا، آپ کا فیصلہ آ گیا، آپ کا حکم آ گیا، تو اس میں کوئی دل کی تنگی بھی محسوس نہیں کرنا، اس میں مان لینا فوراً، ٹھیک ہے کر کے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کرتے، ہاں یہ ڈائجیشن، ہم اگر ناپسندیدگی رکھیں گے تو بھی ڈائجسٹ نہیں ہوگی بات، ناپسندیدگی بھی نہیں رکھنا، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ آپ سے نکلوائے، اور نکیل جدھر پھیر رہے گھوڑے کی ادھر پھر جانا، یہ مومن کی کوالٹی ہے، اس میں آپ کا دل مانے نہیں مانے، دل کو راضی کرنا، ٹھیک ہے، یہ ان بلٹ ہے۔ ڈیپتھ میں اگر چلے جائیں گے نا تو دل پسند نہیں کرتا جنت کا راستہ، وہ ڈیپتھ ہے،
لیکن آگے اس کے اوپر وہ پردے ہم ڈالتے چلے جانا، ہاں مانتے ہم بنا چوں چاں کے مان لینا، یہ جذبہ آنا، یہ ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ تو آیتوں کو اپنے سے ریلیونٹ کرو. لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، تم آگے مت بڑھو اللہ اور رسول سے. تو یہاں پہ ایک اوپن اینڈ ہے. اوپن اینڈ کیا ہے؟ ذرا پوائنٹس دیکھیں اس میں. اللہ اور رسول کچھ کہہ رہے اور ہم کچھ کر رہے، یہ غلط ہے، یہ ہم نے حد کراس کر دی، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ پوائنٹ ہے اللہ اور رسول کا حکم کچھ ہے، ہم کچھ اور عمل کر رہے، یہ ہم نے آگے بڑھ گئے اللہ اور رسول سے. اللہ اور رسول کا فیصلہ کچھ اور ہے، ہمارا دل کچھ اور فیصلہ کرتا ہے، وہاں ہم اللہ اور رسول سے آگے بڑھ گئے. ہم اللہ اور رسول کی مراد کچھ اور ہے، ہم نے کچھ اور مراد لے لیا، یہ اللہ اور رسول کے احکام کے آگے بڑھنا ہے. اللہ اور رسول کا حکم کچھ ہے، معاشرہ کچھ اور کہتا ہے، تو ہم نے معاشرے کی سن لی، تو ہم نے اللہ اور رسول کے آگے بڑھ گئے، ٹھیک ہے؟ اللہ اور رسول کی خواہش کچھ ہے اور ہماری خواہش کچھ اور ہے، تو یہ ہم اللہ اور رسول کے آگے بڑھ گئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ اور رسول کی مراد یہ ہے، ہم کہتے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں، میں یہ نہیں سمجھتی ہوں، وہاں پہ انا کو لا لیے، میں کو لا لیے، وہ اللہ اور رسول کے آگے، میں اللہ اور رسول کے آگے بڑھ گیا. اگر کوئی امام ہے، کوئی ہمارا استاد ہے، کوئی پیر ہے، ان کا حکم اللہ اور رسول کے حکم سے تجاوز کر رہے، ہم نے اس کو مان لیا، مطلب امام کو ہم نے، اپنے استاد کو، اپنے پیر کو اللہ رسول کے آگے بڑھا دیا. آج کے دور میں جو بھی ٹرینڈس ہے اس کو فالو کرنے کے چکر میں اللہ اور رسول کو پیچھے کر دیے، تو پھر یہ اللہ اور رسول کے آگے ہم نے اس ٹرینڈس کو کر دیا. فیشن ہے، اس کو ہم نے، فیشن ہے چلو پہنو ٹائٹ لیگنس، فیشن ہے آج سکن ٹائٹ ڈریسنگ کا فیشن ہے. اسلام یہ نہیں کہتا نا، تو لیکن ہم اس کو کر رہے، مطلب ہم اللہ اور رسول کے آگے بڑھ رہے. سائنس کچھ کہہ رہا ہے آج کے دور کا، اور ہم نے اللہ اور رسول کے بعد مطلب لاجک نظر نہیں آ رہی، دلیل نہیں نظر آ رہی کر کے ہم نے کیا کیا؟ سائنس کو آگے بڑھا دیا، مینس ہم نے اللہ اور رسول کو پیچھے کر دیا. اور اگر آج کے دور کا مائنڈ سیٹ یہ بھی بڑا ہے نا، مائنڈ سیٹس کو ہم فالو کرتے، تو آج کے دور کا مائنڈ سیٹ یہ ہے، یہ تو 1400 سال پہلے کا مائنڈ سیٹ ہے. آج دنیا بہت ترقی کی ہے، آج ہم عمل نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ مائنڈ سیٹ کو اللہ اور رسول کے آگے بڑھا رہے اور اللہ اور رسول کو پیچھے کر رہے. بات سمجھ آ رہی؟ اگر کلچر ہے، ٹھیک ہے، ڈیفرنٹ کلچرس ہے نا، دنیا بھر میں ہر جگہ ڈیفرنٹ کلچر ہے. اگر ہم نے کلچر کو پریفرنس دیا، ہر علاقے کا بعض طریقہ ہوتا، بعض پہننے کا ایک طریقہ ہوتا، کھانوں میں ایک طریقہ ہوتا ہے، ان کی لینگویج، ان کا ایکسنٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر جگہ. ہم نے ان کلچرز کو قرآن اور حدیث سے آگے بڑھا دیا، تو ہم نے کلچر کو آگے بڑھا دیا، اللہ اور رسول کو پیچھے کر دیا ہم نے. یہاں پہ ایک بڑی پوائنٹ ہے، دیکھیں آج ہوتا ہے مجبوری ہماری بہت اللہ اور رسول کے آگے بڑھ جاتی ہے. ہم مجبوری میں کہہ کے اللہ اور رسول کو پیچھے کر دیتے ہیں اور ان مجبوریوں کو آگے کر دیتے ہیں. یہ لا تقدموا بین، ایسے آگے مت بڑھو، مجبوریوں کو آگے مت بڑھو اللہ اور رسول کے. فیملی ممبرز، اپنے خاندان، ان کو بھی آگے بڑھاتے اللہ اور رسول کے. تو یہاں پہ بات کیا ہو رہی؟ اگر ہم نے ان کو پریفرنس دیا، فیملی ممبرز کو اور خاندان کو اللہ اور رسول کے مقابلے میں، تو ہم نے فیملی ممبرز اور خاندان کو آگے بڑھا دیا. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی نہ مجبوریوں کو ہم پریفرنس دے سکتے، نہ فیملی ممبرز کو پریفرنس دے سکتے، نہ فیشن کو، نہ ٹرینڈز کو، نہ سائنس کو، نہ آج کے دور کے مائنڈ سیٹ کو، نہ میں کو، نہ ہم کو، نہ امام کو، نہ استاد کو، نہ پیر کو، نہ خواہشات کو، نہ دل کو. کسی کو ہم اللہ اور رسول کے آگے نہیں بڑھا سکتے. سمجھ آ رہی؟ اپنے اوپینینز کو، کسی کو بھی ہم اللہ اور رسول کے آگے نہیں بڑھا سکتے. غور کرے، اس آیت میں بتا رہی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو سن لو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، نہیں، تم آگے نہیں بڑھ سکتے اللہ اور رسول کے معاملے میں.
یہ جو اوپن اینڈ دیا نا لا تقدمو کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے، اوپن اینڈ میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. آپ کس دور میں پیدا ہوئے اور آپ کے دور میں کون سی باتیں آپ کو اللہ اور رسول سے روک رہی، وہ وہاں پہ لا تقدمو میں آتا ہے، آگے بڑھنے میں آ جاتا ہے. تو یعنی ہم کیا ہیں؟ فالوورس ہیں نا. پہلے بات سمجھے، ہم کیا ہیں؟ فالوورس ہے یا ٹرینڈ سیٹرز ہے؟ ٹرینڈ سیٹرز تو نہیں ہے نا، طریقہ ایجاد کرنے والے ہم نہیں ہیں. مومن طریقہ ایجاد کرنے والا نہیں ہوتا، ٹرینڈ سیٹر نہیں ہوتا، مومن فالوور ہوتا ہے نہیں ہے ہم سب فالوور. تو فالوور کیا کرتا ہے؟ لیڈر کے پیچھے چلتا ہے کہ لیڈر کے سامنے چلتا؟ کوئی گاڑی والا اگر ہمیں راستہ دکھا رہا، اننون سٹی میں ہم چلے گئے تو ہم کیا کرتے ہو؟ گاڑی والے سے آگے تو نہیں بڑھتے نا، ارے نہیں اس کے پیچھے پیچھے رہو، اس کے پیچھے پیچھے رہو. نمبر پلیٹ ہم نوٹ کرتے، گاڑی کا کلر نوٹ کرتے نا، ڈرائیورس کو فالو کرنا، کیونکہ سیم گاڑیاں بھی ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے رکھتے. اگر سگنل آ گیا بیچ میں، وہ گاڑی آگے چلے گی، ہم سگنل پہ رک گیا، ہم کہتے اش وہ چلے گی، اب کیسے؟ ہاں تو ہوتا نا. تو مومن کیا ہے؟ فالوور ہے. اور ہمیں فالو کس کو کرنا ہے؟ اللہ اور رسول کو. بات سمجھ آئی؟ ہمیں اللہ اور رسول کو فالو کرنا ہے، پیچھے پیچھے چلنا ہے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے؟ یہ آداب میں اگر لا تقدمو کے ورڈ ڈیفینیشن میں اگر ہم گئے، اس کا مطلب ہے اگر کوئی بزرگ ہے، کوئی بڑا ہے، جب ہم ایک ساتھ چل رہے تو بزرگ کے آگے آگے نہیں بڑھنا. اوپن اینڈ ڈیفینیشن لیے تو یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی. بدعت کر کے، بدعت تو فرسٹ لیول پہ آتا ہے نا، بدعت ہے ہی آگے بڑھنا، بدعت ہے ہی آگے بڑھنا. بدعت کر کے ہم بتا رہے کہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کمپلیٹ دین نازل کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نہیں بتایا، یہ بھی ہو سکتا، یہ کریں گے، یہ فالو کرنا ہے، فلاں نے کیا، یہ بہت اچھا دکھ رہا، عبادت ہی ہے نا. تو یہ ایسے ہم بدعت کرتے، عبادت ہی سمجھ کر ہم بدعت کرتے. اچھا یہاں پہ کیوں نہیں بدعت کرتے کہ نماز 4 رکعت کی ہے، 5 رکعت پڑھو، نماز ہی تو ہے، سجدہ ہی تو ہے، رکوع ہی تو ہے، قومہ ہی تو ہے، پڑھو نا 5 رکعت. کیوں نہیں پڑھتے؟ طواف ہے، 7 چکر لگانا ہے، 8-9 لگا لو، کیا مسئلہ ہے؟ عبادت ہی ہے نا، 1 اور 2 چکر ایکسٹرا ہو جائیں گے، تو جتنا چکر میں قدمے ہمارے پڑے اس کا نیکی مل جائے گا. نہیں، تو بدعت آگے بڑھنا ہی ہے. اللہ رسول نے حد ایک لائف کا پیٹرن بتا دیا. پہلے بات غور سے یہ سمجھے، اللہ رسول نے ہمارے زندگی گزارنے کا ایک پیٹرن بتا دیا، اور یہ پیٹرن ہر دور میں 1400 سال پہلے بھی ہے، ابھی بھی ہے، بعد میں بھی ہے، اور قیامت تک بھی ہے. اور یہ لائف پیٹرن بیسٹ پیٹرن، پہلے یہ بات سمجھے، بیسٹ پیٹرن ہے. ہم کیوں نہیں ہضم بات ہوتی اس کو کہ ہم سمجھتے کہ وہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، وہاں پر اتنا ٹرینز نہیں تھے، ہیلی کاپٹر نہیں تھا، پلینز نہیں تھے، ایروپلین نہیں تھا، دنیا اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی. تو بہرحال اس وجہ سے وہاں اس دور میں چل سکتا، اب نہیں چل سکتا. اب بھائی دنیا ڈیولپ ہوئی ہے، دین نہیں یہ ہوا نا، دین تو فکس ہے. اب قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک لائف کا پیٹرن بتایا، وہ قیامت تک کے لیے ہے. اسوہ حسنہ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. تو ہم بات یہ دماغ میں فٹ کر لیں کہ یہ جو اللہ رسول نے بتائے پیٹرن بیسٹ آف دا بیسٹ پیٹرن ہے، بیسٹ آف دا بیسٹ طریقہ ہے جو ہمیں بتایا جاتا. تو اس کو دل سے بھی ماننا. ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل جیسے گھر میں ہمارے بچے ہوتے، ٹھیک ہے، کبھی آپ نے پانی منگا لیا بچے سے، بچہ کیا کرتا ہے؟ ہاں کر کے پیر پٹکتے جا کے، مجھے اٹھاتے بار بار، کیا وہ جاتا ہے لا کے دیتا ہے. آپ کی دل کی کیفیت کیسی ہوتی؟ ذرا 1 منٹ غور کریں. اگر آپ کا بچہ ہے، کسی کو آپ کام بول دیا، پیر پٹکتے ہاں کرتے ہوئے گیا اور وہ کام کیا، تو دل کی کیفیت کیسی ہوتی؟ یا پھر کوئی خوشی سے دوڑ کے جاتا ہے بچہ تو اور اس کو فوراً وہ کام ہوتا ہے، تو اس وقت دل کی کیفیت کیسے ہوتی؟ یعنی سورہ نساء کی آیت 64 بتائی نا، اس میں کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دل مانے یا نہ مانے، ماننا ضروری ہے، دل کو پیچھے کر دینا.
ٹھیک ہے. تو ہم دین کو ہضم اس وجہ سے بھی نہیں کرتے کہ دین کا حکم آتے کہ ہاں ہاں کرتے. یہ آوازیں میں نے بہت لوگوں کی سنی بھی ہے. چلتا اتنا نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. تو وہ نبی تھے, وہ صحابہ تھے, انہوں نے کیا, ہم نہیں کر سکتے. آج کا دور مشکل ہے, سمجھ آ رہا. آج کا ہم جس علاقے میں رہ رہے وہاں پہ مشکل ہے. پہلے اس کو سمجھے, یہ لائف پیٹرن ہر دور میں ہر جگہ اس زمین پہ ہی عمل کرنے کے لیے بھیجے نا اللہ تعالیٰ نے. اسی زمین میں, یہ ارتھ پہ ہی عمل کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ کوئی اور پلانٹ میں آپ کو دوبارہ پیدا کر کے وہاں پہ بات مانو, یہ نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا بولے, اس ارتھ پہ میں نے پیدا کیا, یہیں پر اس ارتھ پہ کوئی بھی کانٹیننٹ میں آپ رہو اور کوئی بھی سٹی میں آپ رہو, وہاں پر عمل کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. تو بہانے نہیں کرنا ہے, آگے بڑھنے کی جرت نہیں کرنا, نہ بہانے کرنا ہے. سمجھ آ رہی. تو یہ بات یہاں پہ بتائی گئی. انسان آگے کب بڑھتا ہے, جب آرگیو کرنے لگتا ہے نا. آرگیو کرنے لگتا ہے کہ نہیں اللہ اور رسول کی بات آ گئی تو مان لو, یہ جذبہ پیدا کرو. ایکچولی یہ جذبہ نہیں ہے ہمارے اندر. اللہ اور رسول کے نام سے کوئی بات بتائی جا رہی تو ہم لائٹ لے لیتے اس کو. ٹھیک ہے. ہم اس پر کان نہیں کھڑے کرتے. اللہ اور رسول کے نام سے بھی کوئی بات بتائی گئی, فوراً ہم کیا کرتے, نہیں, آرگیو کرنے لگ جاتے, بحث کرنے لگ جاتے. پھر جب بحث ہوتی تو وہ تقدمو ہے, وہ آگے بڑھنا ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے لا تقدمو. اچھا اب دیکھیں چلے, خیر آپ قرآن نہیں پتہ ہے, آپ کو سمجھ نہیں ہے قرآن کی آیتیں آپ نہیں سمجھ پاتے. تو عبد الرحمن السعدی کہتے ہیں اگر ہمیں قرآن کا علم نہیں ہے, ہم تک ایک معصوم شخص ہوتا ہے نا. معصوم کس کو کہتے پتہ ہے؟ معصوم وہ ہے جس کے پاس تک قرآن اور اللہ کے احکام نہیں آئے, وہ معصوم ہے. اس کے علاوہ قرآن جس کے پاس آ گیا, حدیث جس کے پاس آ گئی, پھر وہ معصوم نہیں رہتا. پھر وہ اس کو پوچھا جائے گا تمہارے پاس آئی تھی بات, تم نے مانی کیوں نہیں. اس سے پہلے عبد الرحمن السعدی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلا انعام جو ہمیں دیا, پہلا گفٹ انسان کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے پہلا گفٹ کیا دیا, وہ دماغ. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت رکھ دی ہے. ٹھیک ہے. فطرت رکھ دی ہے. اور وہ فطرت کیا ہے؟ فطرت اتنی اسٹرانگ چیز ہے, مطلب آپ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز ہمارے اندر رکھی ہے کہ فوراً صحیح کو پکڑ لیتا ہے, پہچان لیتا ہے, اور غلط کو بھی پہچان لیتا ہے. اتنی اسٹرانگ ایک اللہ تعالیٰ نے سمجھے ایک پیمانہ ہمارے اندر دیا جس کو فطرت کہتے ہیں. فوراً صحیح اور غلط کلک ہو جاتا, سمجھ آ جاتا. اگر ہمیں کچھ بھی نہیں اناڑی بھی ہے لیکن اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے, یہ فطرت ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے ایکچولی وہ فطرت کو ڈھانپ لیا, وہ الگ بات ہے. لیکن اگر ہم نے ڈھانپ لیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ قرآن بتا دیا نا, قرآن کے ذریعے ہمیں صحیح راستہ اور غلط راستے کی رہنمائی کر دی. تو کتنے اکاؤنٹیبل ہے دیکھیں ہم. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھ دی ہمارے اندر کہ ہم کل قیامت کے دن یہ نہ بول سکے کہ مجھے نہیں پتا تھا. فطرت کو آواز دیں گے اللہ تعالیٰ, وہ بول اٹھے گی, نہیں اللہ تعالیٰ میں نے اس کو نا اندر سے گدگدی کی تھی, نہیں یہ غلط ہے مت کر کے میں نے گدگدی کی تھی, یہ سنا نہیں میری بات, وہ بول پڑے گا. فطرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا, اس میں بھی صحیح اور غلط کی پوری رہنمائی ہے. تو یہ دو چیزیں ہمیں صحیح اور غلط بتاتی ہے. جب صحیح اور غلط ہمارے سامنے آ گیا, جو کہ اللہ اور رسول کا ایک باؤنڈری لائن ہے, تو ہمیں اس کو کراس نہیں کرنا. یہ بات اس میں بتائی گئی. ایک آیت کافی ہے میرے خیال سے, اگر پورے سورے میں جو باتیں بتائی جا رہی وہ نہ بھی بتائے, جیسے سورہ عصر کے بارے میں مفسرین کیا کہتے ہیں, اگر یہ ایک ہی سورہ ہوتا پورے قرآن میں, باقی کچھ نہیں ہوتا, تو انسان کی رہنمائی کے لیے کافی تھا. تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے فطرت بھی دی, پھر قرآن بھی ہمارے ہاتھوں میں دیا. پھر بھی ہم جہالت کا, حمیت الجاہلیہ کا ہم اگر رویہ کریں گے
تو پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا؟ مطلب آگے بڑھنا ہی نہیں، سوچنا ہی نہیں، اپنے سوچوں کو بھی آگے نہیں لانا، اپنی خواہشات کو بھی آگے نہیں لانا، پیچھے رہنا، فالوور ہے سب۔ قرآن میں آیتیں بڑی پڑی ہے سونے جاگنے کے بارے میں، دن اور رات کی کیوں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو بنایا، اس کے بارے میں بڑی پڑی آیتیں ہیں۔ اور ہم نے رات کو دن بنا دیا اور دن کو رات بنا دیا، تو مقدم نہیں ہے وہ، اللہ رسول کے آگے بڑھنا نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سو کے بتایا نا، عشاء کے بعد صرف ایک اسٹوڈنٹ اور ہسبینڈ وائف بس ان کے لیے، لیکن باقی کسی کو بھی جاگنے کا پرمیشن نہیں ہے۔ اور ہم راتوں میں جاگ کے رات کو دن بنا رہے، دن کو رات بنا رہے، تو ہم آگے تو بڑھ رہے نا، یہیں سے آگے بڑھ رہے۔ اب اور ایک منٹ سوچے کہاں ہم آگے بڑھ رہے کسی بھی معاملے میں۔ تو دیکھو، کیونکہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور رسول نے زبردست ہمیں لائف کا ایک پیٹرن دیا ہے، تو اپنی پیدائش سے لے کے مرنے تک کے کوئی بھی معاملے میں دیکھو قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے، تو اس کے مطابق عمل کریں تاکہ ہم بخشے جائیں۔ تو آگے دیکھیں بتایا جا رہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ بڑی اہمیت ہے، کیا زبردست اللہ تعالیٰ نے کمبینیشن لایا، دیکھیں یہاں پہ، تم آگے نہیں بڑھنا اور اللہ سے ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ آگے نہیں بڑھنے والے کون ہوں گے؟ جن کے اندر تقویٰ ہوگا، سمجھ آئی؟ تقویٰ نہیں ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، نہ مان سکتا ہے، اپنی من مانی چلا سکتا ہے، اپنے نفس کو امپورٹنس دے سکتا ہے، اپنی خواہشات کو اہمیت دے سکتا ہے، باقی سب کو اہمیت دے گا، اللہ اور رسول کو اہمیت نہیں دے گا، تقویٰ نہیں ہے تو، ٹھیک ہے؟ تو تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی نافرمانی سے ڈرنا، یہ بھی، اور اللہ اور رسول نے جو حکم دیا اس کو ماننا، یہ تقویٰ کا ڈیفینیشن ہے۔ نہ تو نہ، ہاں تو کرنا، یہ تقویٰ کا ڈیفینیشن ہے۔ صرف ڈرنا یا ڈرنے کی باتیں کر کے عمل سب اپنی مرضی کا، اپنے نفس کا ہم نے کیا، تو پھر وہ تقویٰ نہیں ہے، وہ کھیل ہے، وہ منافقت ہے، وہ کفار کا طریقہ ہے۔ منافق یہی، ہم ڈرتے پیچھے جا کے سب اپنی من مانی، سب دشمنوں کو راضی کرنے کی حرکتیں، اپنے دل کو راضی کرنے کی حرکتیں ہوتی تھی ان کی۔ تو اللہ اور رسول کی نافرمانی سے ڈرنا اور پوری زندگی اس طرح بسر کرنا کہ گناہ اور حرام کاریوں سے روکنا اپنے آپ کو، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آگے بڑھتے چلے آنا، عمل کرتے چلے جانا، یہ تقویٰ ہے، سمجھ آ رہی؟ خوف سے ڈرنا، رکنا حرام سے، گناہوں سے، اور پسند سے نیک کام کرنا، جو اللہ رسول کا حکم ہے وہ کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کتنا زبردست کمبینیشن دیا، دیکھیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور یہ حد کراس کون نہیں کریں گے؟ جو اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرتے ہیں۔ یہ ڈر ہمیں یہ آگے بڑھنے کی حرکت سے روکتی ہے، ڈر نہیں ہے تو ہم آگے بڑھتے چلے آتے، وہ حرکت ہمیں رکتی نہیں۔ ڈر ہے تو پھر ہمارا قدم رک جاتا ہے، ہم تڑپ جاتے کہ نہیں، یہ مجھ سے گناہ ہو رہا، یہ اللہ رسول کی حکم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہا ہے، میں تو آگے بڑھ رہی ہوں۔ تو وہ ڈر کیا کرتا ہے؟ ہمارا اٹھا ہوا قدم پیچھے کر دیتا ہے، یہ تقویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے تقویٰ کو بھی، اللہ کے ڈر کو بھی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے نا؟ تو اگر کوئی ٹیک اٹ فار گرانٹ لیا ہے تو پھر اپنی شامت کا انتظار کریں، کیونکہ قیامت کے دن ہر ایک ہوں گے نا، آپ بھی ہوں گے، میں بھی رہوں گی وہاں پہ، ساری دنیا کے لوگ رہیں گے۔ کچھ نہیں ہوتا ایسی آوازیں نکال کے اللہ رسول کے حکموں کو پیچھے کر دیے، تو پھر شامت کا انتظار کرنا ہی ہے، ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ بھی کھولتا نہیں نا، پہلے سے دل سے ایکسیپٹ بھی نہیں کرو تو اللہ تعالیٰ ماننے کا وہ آسان بھی نہیں کرتا ہے، ماننا پڑتا ہے ہمیں، اپنے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے، یس
میں ہوں، میں اللہ آپ کی ہی سرونٹ ہوں، آپ کی ہی سلیو ہوں. یہ ماننا پڑتا ہے، ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ راستے ہمارے لیے آگے آسان کرتا ہے. آگے اللہ رب العزت بتا رہے ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اللہ کو خوب پتہ ہے کون کون ابھی ماشاء اللہ سن رہے، لیکن کس کے دل میں اچھا یہ بات، ہاں یہ آیت یہ اتنا سمجھا رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اتنا کچھ نہیں ہے، اتنا ڈیپتھ میں کچھ نہیں ہے، چل جاتا آگے مت بڑھو. ہاں تھوڑے معاملات میں ہو سکتا ایسا بھی دل میں آ سکتا کسی کے، شیطان تو ہے نا، تو وہ تو لاتا ہے. اب وہ نہیں بھی لا تو ہم تو لا لے سکتے، کیونکہ جب ہم اس کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر یہ دلوں میں آتا چلتا. لیکن بعض ایسے ہوتے لا تقدموا بین یدی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے، بعض کے کھڑے ہو گئے ہوں گے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے، کہ ہاں رے میں نے زندگی میں اتنے سارے قدم اٹھا دیے تھے، اتنا آگے بڑھ گئی تھی، یہاں پر میں آگے بڑھی تھی، اب میرا انجام کیا ہوگا. تو یہ بھی سوچیں گے نا بعض لوگ کون سے ایسے فیصلے ہوئے جہاں پر میں نے اللہ رسول کو پیچھے کر دیا. غور کریں نا، سوچے ذرا بیٹھ کے سوچے کہاں پر میں نے اللہ رسول کو پیچھے کیا، کون سے ایسے احکام تھے، کون سے ایسے حکم تھے جہاں پر میں اللہ رسول کو پیچھے کر دیا. میرے کون سے ایسے فیصلے تھے زندگی میں اپنے، میں نے جو بھی کیا وہ اللہ رسول کے آگے تھے، اللہ رسول کے ان کو پیچھے کر دیا، اپنے ان کو آگے کر دیا فیصلوں کو. اور اپنی جو سمجھ ہے نا، وہ ویسے بات سمجھ آنا بھی بہت ضروری ہے نا کہ یہ آگے بڑھنے والی بات ہے، اس لیے میں نے بہت ساری مثالیں نکلوائی. اب میری کون سی ایسی خواہشات ہے جہاں پر میں نے اللہ اور رسول کو پیچھے کر دیا تھا، خواہشات کو آگے کیا تھا. کون سے میں نے امام کو، اپنے استاد کو، اپنے پیر کو اپنے سے آگے کیا. غور کریں، غور اپنی زندگی پر پیچھے تھوڑا مڑ کے دیکھیں. فیملی ممبرز کو کہاں میں نے آگے کر دیا اللہ اور رسول کے. اپنی مجبوری کر کے ہم نے کہاں پر اللہ اور رسول کے پیچھے کر دیا، مجبوریوں کو آگے کر دیا، خاندان کو آگے کر دیا. سوچے نا، واتقوا اللہ، تقویٰ نہیں ہے اس کا مطلب ہم نے جہاں پر آگے کر دیا وہاں پہ ہم نے تقویٰ کا مظاہرہ نہیں کیا، تقویٰ والے نہیں بنے. ٹرینڈز کو، فیشن کو ہم نے آگے کر دیا، مائنڈ سیٹس کو بھی آگے کرتے ہیں نا، یہ بھی بڑا فتنہ ہے. ہر چیز ہے آج کے دور میں، جتنی بھی باتیں ہوئی ہر چیز آگے ہم نے بڑھا دیا ہے نا. غور کریں، ایک آیت کافی ہے، پورا سورہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دلوں کو صاف رکھ کے زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے قرآن. بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، صحابہ نے کر کے دکھا. اپنے دلوں میں کتنی خنثیں، نفرتیں، بغض بھری ہوئی ہے. ایسے خنث، نفرت، بغض کے دلوں سے تو جنت میں تو نہیں جا سکتے نا. تو ہم نے یہاں پہ معاف کرنے کا جذبہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کو ہم معاف ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم بھول ہی نہیں سکتے. مطلب اللہ اور رسول سے آگے بڑھ رہے، نفرت میں آگے بڑھ رہے. نفرت نہیں کرنا ہے. ساری ایموشنز جو ہمارے اندر، وہاں پہ بھی حد دی نا اللہ اور رسول نے دی نا. ایک حد ہے، حد کو ہمیں کراس نہیں کرنا ہے. محبت ایکسٹریم، نفرت ایکسٹریم، دشمنی ایکسٹریم ہے. پیچھے جو آیت ہم نے پڑھی، صحابہ کا کہاں تھے، ایکسٹریم کہاں تھے وہ، اور رحماء کہاں تھے، کہ ویسی حالت ہے ہماری. پھر جب اللہ تعالیٰ یہ آیت بتا رہے تو کیا ہمارے لیے ریلیونٹ ہے؟ یہ میرے لیے ہے. سب اپنا اپنا سوچے، کیا یہ آیت میرے لیے ہے؟ مجھے بول رہی، میں نے اس آیت کو کبھی اس طریقے سے سمجھا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو سنو، آگے نہیں بڑھ سکتے تم اللہ اور رسول کے. تمہیں کہاں آگے بڑھی ہوں؟ افسوس کا عالم نہیں دکھتا. اور کتنی سارے مثالیں آ گئی ہوں گی نا دماغ میں
کتنی ساری مثالیں جو ہم نے زندگی میں کر چکے، ابھی بھی ڈھیٹ ہے تو پھر ان کا کچھ نہیں کر سکتے. سوچیں، غور کریں، جذبہ لے کے آئے، فکر لے کے آئے، مجھے آگے نہیں بڑھنا ہے. وہ کیونکہ وارننگس دی گئی آگے سورہ کے اختتام میں، تم کچھ احسان نہیں کر رہے مومن بن کے، مسلمان بن کے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں مسلمانوں کے لسٹ میں، اب یہ جو محفل میں ہم بیٹھے اللہ کا احسان ہے. سن رہے، ایسی محفلوں میں جانا بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ سدھرے، اس وجہ سے محفلیں ایسی عطا کرتے ہیں اس کو جہاں پہ اس کے ایمان کو ایک بوسٹنگ ملتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. یہ تم عمل کر کے اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں موقع دیا سننے کا، سمجھنے کا، غور کرنے کا. تمہاری موت سے پہلے، زندگی کے چراغ کو بجھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. غور کریں اس پہ، ٹھیک ہے. تو یہ آیت میں بتایا کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. وہ دیکھتا ہے کہ دل کی خوشی سے مان رہے کہ نہیں مان رہے، جبرن مان رہے، کیا حالت ہے تمہارے، کیفیت کیا ہے تمہارے دلوں کی، دل سے کون سی آوازیں نکل رہی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. یہ محفل ہمارے ایمان کو بڑھائے، محفلوں کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو بڑھانے والے بنے، ایمان کو گھٹانے والوں میں نہ ہوں، اور یہ محفلیں ہمارے لیے فائدہ مند ہو. اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو وقت گزرا ہے، یہ 1.5 گھنٹے کا، اللہ تعالیٰ اس کے وہ ہمارے لیے قبول کر لیں، اور ہر نیک عمل کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا کرے، اس کو ہمارے لیے آسان کریں. جب موت آئے تو ہم ایمان اور عمل صالح کے اسٹیٹ میں ہوں انشاءاللہ، اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں دنیا سے اپنے پاس بلا لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیق الا باللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.